الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كتابه العزيز ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء، وہ رب جسے چاہے بخش دے، ویعذب من یشاء، وہ رب جسے چاہے عذاب دے دے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ پیچھے آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایسے مقامات پر کافروں کے لیے بد دعا کی۔ ایک تو احد کے میدان میں جب مشرکین مکہ نے آپ علیہ السلام کو تکلیف دی، آپ کے چہرے کے اندر جو خود ہوتی ہے اس کی کڑیاں پھنس گئیں۔ خود اس ٹوپی کو کہا جاتا ہے لوہے کی جو جنگ میں انسان اپنے سر پر پہنتا ہے، اس کے جو سامنے کڑیاں ہوتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے اندر گھس گئی، اور آپ علیہ السلام کی پیشانی سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ جب آپ علیہ السلام کا جب یہ خون دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے اور فرمایا آپ علیہ السلام نے وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو تکلیف دے، جو اپنے نبی کا یہ حال کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی، کسی قوم یہاں کامیابی سے مراد جنت تھی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے نبی، کسی کے لیے یہ حق نہیں کہ وہ قوم کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرے، یہ صرف رب کے اختیار میں ہے۔ اور دوسرا وہ مقام جہاں کچھ قبائل کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور 70 صحابہ کرام کو لے گئے کہ آپ ہمیں ایسے افراد دیں جو ہماری تربیت کریں، ہمیں دین سکھائے۔ اور پھر وہ مقام جہاں انہوں نے جا کر کے ان 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا، پھر آپ علیہ السلام نے لگ بھگ 40 دن ان کے لیے بد دعا کی۔ تو اس کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے یہ آیات اتاری، لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے۔ یعنی زمین اور آسمان اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے پکڑ لے۔ اور نبی ہو یا ولی، کسی کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ کسی کی زندگی کا یا کسی کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرے۔ اللہ رب العالمین کے حضور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت سفارش کریں گے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوگی۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے ایسا جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ رب العالمین کے یہاں سفارش کر سکے۔ روز قیامت کا منظر کچھ یوں ہوگا کہ لوگ جناب آدم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب ابراہیم لگ بھگ پیغمبروں کے پاس جائیں گے کہ ہمارے لیے اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ صرف حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ سب کہیں گے فلاں کے پاس چلے جاؤ، میں نے یہ کیا تھا، فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ علیہ السلام یہ وہ رسول ہے، پیغمبر ہے جس نے اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو اختیار دیا ہے کہ نبی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی خواہش کا اظہار کرے اور اللہ رب العالمین پورا فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی تم ہاتھ اٹھاؤ، اللہ رب العالمین سرزمین مکہ کو، سرزمین عرب کو سونے کی بنا دے گا۔ تو اللہ کے رسول پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، میں یہ جو آپ نے مجھے دعا کا اختیار دیا ہے، میں یہ روز قیامت اپنی امت کی سفارش کروں گا، اس دعا کو میرے لیے وہاں اللہ مجھے وہاں اجازت دے دے۔ تو اللہ رب العالمین یہ حضور علیہ السلام جب آخری پیغمبر پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کا سجدہ کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین فرمائیں گے ارفع راسک،
اے محمد علیہ السلام اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے اللہ رب العالمین تمہیں عطا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ صرف اس قوم کا حساب و کتاب شروع کر۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ حساب و کتاب شروع کرتا ہے رب، لیکن آپ بندہ پیش کیجئے کس کا حساب و کتاب شروع کرے، کس سے حساب و کتاب شروع کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کریں گے، اللہ ان سے حساب و کتاب کا آغاز کیجئے، ان سے حساب و کتاب کی ابتدا کیجئے۔ تو اللہ رب العالمین کی ہاں جو سفارش ہوگی، انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ رب العالمین کی اگر کسی کی سفارش کریں گے تو وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کسی فلاں بزرگ کے ساتھ، فلاں ہستی کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اس کی بنیاد پر، اس کی بنا پر ہمیں اللہ رب العالمین سے یہ جو جہنم کا عذاب ہے ان سے نجات مل جائے گی اور ہم دنیا میں جو کر کے جائیں ہم سے آخرت میں پوچھا نہیں جائے گا، تو یہ اس کی غلط سوچ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جو تم عمل کر کے آؤ گے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تم کو، ذرہ برابر بھی آپ کے ساتھ نا انصافی نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ کو اس کا بدلہ بھی ملے گا زیادتی کے ساتھ۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہے تو آپ کی وہ اچھائی بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انبیاء کو یہ اختیار نہیں ہے تو پھر کسی بھی ہستی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی کی دنیا بنائے یا آخرت بنائے۔ آخرت اگر کوئی بنا سکتا ہے تو وہ اللہ کے حضور بندہ خود بنا سکتا ہے، وہ اب اعمال کی بنیاد پر بنا سکتا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک بہترین شعر وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے نا، اس کی اب اس طرح تعریف کرتے ہیں بہترین علامہ اقبال، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ یہ خاک سے بنا ہوا ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اس مٹی کا جو فطرت ہے یہ نہ آگ ہے نہ یہ نور ہے، یہ اس کی جو فطرت ہے وہ عمل کی بنیاد پر ہے۔ عمل جیسا ہوگا انسان کا ویسے انسان کو اس اعمال کے مطابق اس کا نتیجہ دیا جائے گا۔ اگر عمل جنتیوں والا ہے تو پھر انسان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اگر عمل جہنمیوں والا ہے تو انسان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ فرمایا یہ خاکی اپنی فطرت پر نہ نوری ہے یا ناری ہے، خاک سے مراد مٹی ہے، اور فطرت جیسے کہ انسان کی یہ داڑھی ہے اسے آپ روک نہیں سکتے، یہ فطرت ہے، بھلے آپ کاٹ دو پھر آئے گی۔ اسی طریقے یہ انسان جو ہے یہ فطرت پر نہ جنت میں جائے گا نہ جہنم میں جائے گا۔ جنت اور جہنم کا جو فیصلہ کرے گی وہ آپ کے عمل کریں گے۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔